پاکستان فوج کے بڑے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں اور ان سے پوچھیں کہ کیا آپ کا طیارہ اڑ کر اسرائیل میں جا کر ایٹم بم گرا سکتا ہے؟ ذرا پوچھیں کبھی. یعنی یہ جو طیارے ہمیں دیے گئے ہیں یہ اس رخ پہ اڑ بھی سکتے ہیں؟ ذرا پوچھ کے تو دیکھیں. حقیقت معلوم ہو جائے گی آپ کو. اس وقت جو طیارے ہمارے پاس ہیں وہ ہندوستان کی طرف رخ نہیں کر سکتے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب حسن الیاس صاحب نے جاوید احمد غامدی صاحب اور ان کے سرکل پر مسئلہ فلسطین سے متعلق ان کی آراء پر ہونے والی تنقید کا جواب دیا ہے، اور حال ہی میں ان کی ایک اور نئی ویڈیو ہمارے سامنے آئی ہے. سب سے پہلے میں جاوید احمد غامدی صاحب اور ان کے متاثرین کی اس بات کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ آپ بار بار اسرائیل کی قوت سے مسلمانوں کو ڈرا رہے ہیں، اور بار بار آپ پاکستانی ایئر فورس اور جو مسلم دنیا کی افواج ہیں ان کے مورال کو ڈاؤن کر رہے ہیں، اور یہ بار بار ہمیں تنبیہ کر رہے ہیں کہ ہمارے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے کہ ہمارے جہاز اسرائیلی فوج کے ایئر فورس کو ایئر ٹو ایئر کامبیٹ میں گرا سکتے ہیں، اور اگر بھارت کے ساتھ ہماری جنگ ہوگی تو ہمارے جہاز وہاں نہیں جا سکتے. تو میں آپ کو یہاں پر تاریخ سے چند ایک مثالیں دینا چاہتا ہوں. آپ کبھی کراچی تشریف لے آئیں، آپ میری دعوت کو قبول کریں، میں آپ کو پاکستان ایئر فورس کے میوزیم کی طرف لے جاؤں گا، اور میں یہ گزارش کروں گا کہ ہمارے جو نوجوان ہیں وہ ضرور پاکستان ایئر فورس کے میوزیم کو وزٹ کریں. آپ وہاں تشریف لے جائیں تو میوزیم میں آپ کو یہ مناظر دیکھنے کو ملیں گے کہ شامی فوج کی گزارش پر پاکستان ایئر فورس کے پائلٹس باقاعدہ وہاں جنگ میں شریک ہوئے، اور ایئر کموڈور عبدالستار علوی نے 1974 میں ایئر ٹو ایئر کامبیٹ میں ایک اسرائیلی پائلٹ کے جہاز کو مار گرایا. اس پائلٹ کا نام لٹس تھا، اور شامی ایئر فورس کے کمانڈر ان چیف لیوا ناجی جمیل نے وار ٹرافی کے طور پر ایئر کموڈور عبدالستار علوی کو اسرائیلی پائلٹ لٹس کی وردی وار ٹرافی کے طور پر عنایت کی. باقاعدہ سیریا کی طرف سے ہمارے پاکستان ایئر فورس کے پائلٹ کو بھی انعام دیا گیا، انہیں امتیازات دیے گئے، اور پاکستانی حکومت نے بھی انہیں امتیازات سے نوازا. میں یہ مثال دے کر آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر اس پوری مسلم دنیا میں اسرائیلی ایئر فورس کو ایئر ٹو ایئر کامبیٹ میں کسی مسلم دنیا کی ایئر فورس نے نیچے گرایا ہے تو یہ اعزاز پاکستانی ایئر فورس کو حاصل ہے. تو ہمارے ایئر فورس کے پائلٹس کے پاس الحمدللہ یہ جرت اور یہ کیپیسٹی موجود ہے کہ وہ باضابطہ طور پر اسرائیلی ایئر فورس کو ایئر ٹو ایئر کامبیٹ میں نیچے گرا سکتے ہیں. دوسری مثال میں آپ کو دینا چاہوں گا ایم عالم کی. آپ جائیں اور پاکستان ایئر فورس کا آپ میوزیم وزٹ کیجئے. 1965 کی وار کے بارے میں آپ اور جاوید احمد غامدی صاحب جس طرح پاکستانی فوج کا مذاق اڑاتے رہے ہیں، آپ غور کیجئے کہ ایئر ٹو ایئر کامبیٹ میں کس طرح ایم عالم صاحب نے دنیا کا ایک ایسا ریکارڈ قائم کیا ہے جو آج تک انبریکیبل ہے. ایم عالم صاحب F-86 میں موجود تھے، اور اس زمانے میں ہنٹر طیارے جو 3 درجے زیادہ پاکستان ایئر فورس کے جہازوں سے قوت رکھتے تھے، ایم عالم صاحب نے صرف 30 سیکنڈز میں ایئر ٹو ایئر کامبیٹ میں بھارت کے 4 ہنٹر طیاروں کو مار گرایا. اور اس پوری جنگ میں ایم عالم صاحب نے بھارت کے 9 جہازوں کو زمین بوس کیا. اور حال ہی میں جب بھارت نے ہماری فضائی حدود کی خلاف ورزی کرنے کی کوشش کی تو ہمارے پائلٹ حسن نے ایئر ٹو ایئر کامبیٹ میں ابھی نندن کے جہاز کو مار گرایا. اور یہ ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے کہ ہمارے پائلٹس نے ہمارا سر فخر سے بلند کر دیا اور بھارت کے جہازوں کو گرا دیا گیا. ابھی نندن کی وردی اور اس کے جہاز کے ٹکڑے آج بھی پاکستان ایئر فورس کے میوزیم میں موجود ہیں. تو لہٰذا حسن الیاس صاحب، آپ بار بار امت مسلمہ کو اور بالخصوص پاکستان ایئر فورس اور پاکستانی فوج کو آپ یہ تانا دینے کی کوشش نہ کریں کہ ہمارے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے کہ ہم بھارت کے ساتھ جنگ نہیں کر سکتے، یا ہماری ایئر فورس اسرائیلی ایئر فورس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. الحمدللہ پاکستان ایئر فورس کے اندر ایسے مجاہدین موجود ہیں جو دنیا کی ہر فوج کا مقابلہ کر سکتے ہیں. اور جب جنگی مشقیں دنیا کے مختلف ممالک کی فوجوں کے ساتھ ہوتی ہیں تو الحمدللہ رب العالمین پاکستانی فوج ہر محاذ میں آپ کو نمبر 1 نظر آتی ہے. پاکستان ایئر فورس کے ان تینوں کارناموں کو میں یہ گزارش کروں گا کہ ہمارے نوجوان اور بالخصوص حسن الیاس صاحب جب آئندہ کبھی امریکہ سے پاکستان تشریف لائیں،
آپ کو میں دعوت دیتا ہوں، آپ میرے ساتھ چلیے، میں آپ کو ایم عالم کا وہ جہاز بھی دکھاؤں گا، یہ ہسٹری وہاں پر لکھی ہوئی ہے، ہم وہ تاریخ بھی پڑھیں گے، اور اسرائیلی ایئر فورس کا جو پائلٹ لٹس ہے جس کی وردی وار ٹرافی کے طور پر عبدالستار علوی صاحب کو دی گئی، ہم اس وردی کو بھی دیکھیں گے، اور ہم انشاءاللہ ابھینندن کی وردی اور ابھینندن کے جہاز کے ٹوٹے ہوئے حصوں کو بھی دیکھیں گے۔ تو برائے مہربانی آپ ہماری فوج اور پاکستانی نوجوانوں کے مورال کو اس قدر ڈاؤن کرنے کی کوشش نہ کریں۔